اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان للمبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقال الله عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. آج کی جو تفسیر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 162 سے 160 پر 2 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے سورہ آل عمران. آیت نمبر 160 پر 2 میں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص اللہ کی خوشی کے لیے عمل کرتا ہے. ایک شخص ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتی ہے. اس کے اپوزٹ ایک شخص ایسا عمل کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں. تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک ایسا عمل کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، اور ایک شخص ایسا عمل کرتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ جواب ہے نہیں. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے ترجمہ: افمن اتبع رضوان اللہ. افن کیا، کیا، من افمن جو، اتبع جو اتباع کرتا ہے، رضوان اللہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. افمن اتبع رضوان اللہ، اللہ کو خوش اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے. ہاں. دوسرا کمم، یا اس شخص کی طرح، با جو لوٹتا ہے بسخط غصے کو من اللہ اللہ کی جانب سے. یعنی کہ ایک شخص ایسا عمل کرتا ہے جو کیا ہے اللہ کے غصے کو لے کر لوٹتا ہے. مطلب غصہ، سخط کیا ہے عربی زبان میں معنی کیا ہے؟ غصہ. کمم با اس شخص کی طرح جو لوٹتا ہے غصے کو لے کر اللہ کی جانب سے. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کی خوشی کے لیے عمل کرتا ہے، ایک شخص اللہ کی ناراضگی کے لیے عمل کرتا ہے. ایک شخص عمل کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں، ایک شخص عمل کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. افمن اتبع رضوان اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے، اتباع کرتا ہے، کمن باء بسخط، کیا اس شخص کی طرح ہے جو لوٹتا ہے اللہ کے غصے کو لے کر. کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہو جاتے ہیں. جیسا کہ ایک عمل مثال کے طور پر ایک ایسا عمل ہے جس پر اللہ تعالیٰ ہم سے غصہ ہوتے ہیں. ایسا عمل ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ ایسے بندوں پر غصہ ہوتے ہیں. جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ کیا ایسے بندوں پر کیا غصہ ہوتے ہیں. وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ، اور کئی مثال ہیں جس پر اللہ تعالیٰ ایسے عمل، اسے الگ ٹاپک ہے وہ کون سے عمل ہیں جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ افمن اتبع رضوان اللہ کمن اس شخص کی طرح با لوٹتا ہے بسخط غصے کو من اللہ اللہ کی جانب سے. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کس کا ٹھکانہ؟ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوتی ہے، اس کا ٹھکانہ ومأواہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور بئس کا مطلب کیا ہی برا کے معنی میں، مصیر ٹھکانہ، مطلب کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. وبئس المصیر. پھر اس کے بعد آیت نمبر 163 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم جو نیک لوگ ہیں، ہم درجات، ان کے درجات ہی عند اللہ اللہ کے پاس. ہم درجات عند اللہ، جو بھی نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے درجات ہیں. یعنی کہ یہاں فرق ہے. درجات بولتی ہیں اوپر چڑھنا، اس کے اپوزٹ درکات کہا جاتا ہے. درکات کا مطلب نیچے کو کہا جاتا ہے. درکات جو نیچے آتے ہیں اسے کہتے ہیں درکات. یعنی کہ جنت کا جو سیڑھی ہے اوپر ہے. یقین لوگوں کے لیے افمن اتبع رضوان اللہ، جو جنت والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے درجات ہیں.
جہنم والے لوگوں کو کیا بولیں گے؟ درکات ہم بولیں گے، مطلب ان کی سیڑھی نیچے ہے، درکات۔ اس کی دلیل اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں ہوں گے کون؟ منافق۔ درکات کا لفظ آتا ہے وہاں، یعنی کہ سب سے نیچے کو درکات بولتی ہے، سب سے اوپر کو درجات بولتی ہے۔ وہی اللہ نے یہاں نیک لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم درجات، ان کے درجات ہیں، مطلب ان کے بلند مقام جنت میں عند اللہ، اللہ کے پاس۔ واللہ بصیر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو کچھ کیا تم عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد والی آیت دیکھیے، آیت نمبر 164 میں آسان آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انسان بنا کر تم میں بھیجا، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں تم کو بتاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبکہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہ تھے، مطلب زمانے جاہلیت میں تھے، زمانے جاہلیت میں سے وہی کیا یہاں اللہ نے ذکر کیا۔ ترجمہ آسان ہے اس آیت کا، آیت نمبر 164 کا دیکھیے، لقد، تحقیق، من کا مطلب احسان کرنا، احسان کرنا، جیسے کہ من اللہ، اللہ نے احسان کیا کن لوگوں پر؟ علی المؤمنین، مومنوں پر، علی المؤمنین مطلب صحابہ تمام لوگوں پر، علی المؤمنین، لقد تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان کیا کن لوگوں پر؟ علی پر، کن لوگوں پر؟ مومنین، مومنوں پر، صحابہ پر۔ کیسا احسان کیا اللہ نے ہم لوگوں پر؟ اذ بعث، جبکہ بھیجا، فیہم، ان میں سے رسول کو، اللہ نے انہی میں سے رسول کو بھیجا، من انفسہم، بعث فیہم رسولا من انفس کا مطلب انہی میں سے، انہی میں سے، یعنی کہ من انفسہم کا مطلب انہی میں سے، انہی میں سے کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں سے۔ اگر فرشتوں میں سے رسول ہوتا تو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، فرشتوں میں سے اگر نبی ہوتا تو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ من انفسہم، اللہ نے کیا ہے؟ من انفس کا پہلا جو معنی ہے وہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے، من انفس کا مطلب تم میں سے، اللہ نے تمہیں میں سے کیا ہے؟ ایک رسول کو بھیجا۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے انسانوں میں سے، انسانوں میں سے کیا ہے؟ اللہ نے رسول بھیجا۔ دوسرا من انفسہم کا مطلب انہی زبان میں سے، انہی زبان، مطلب جس قوم کی جو زبان ہے اس قوم کو وہ زبان لے کر آتے، مطلب وہ قوم والے اگر عربی بات کرتے تھے اللہ نے رسول کو بھی ایسا بھیجا کہ جو عربی بات کرتے تھے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ من انفسہم، انہی میں سے رسول کو بھیجا، مطلب جو زبان آپ بات کرتے تھے اسی زبان کو لے کر کیا ہے ہمارا نبی کا ہے، اور اسی زبان میں کیا ہے تبلیغ کرتے تھے، عربی زبان۔ من انفسہم کا مطلب دیکھیں، اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ اللہ نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، من انفسہم، انہی میں سے، انہی میں سے مطلب انسانوں میں سے۔ دوسرا ایسے لوگوں میں سے جو کیا، جو قوم جو زبان بات کرتی تھی وہ زبان لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم عبرانی زبان میں، مطلب جو زبان، جو قوم جو زبان بات کرتی تھی وہی زبان میں کیا ہے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ یہاں ایک سوال ہے، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں کیوں بھیجا؟ سعودی عرب ہی میں کیوں بھیجا؟ ایک سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بول سکتا ہے کہ وہاں اللہ نے کیوں نہیں بھیجا، ادھر کیوں نہیں بھیجا اللہ نے، سعودی عرب ہی میں اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس کا جواب انڈیا کے ایک مشہور عالم ہیں عبدالحمید الفراہی، انڈیا کے ایک مشہور عالم عبدالحمید الفراہی، ان کی کتاب ہے نظم القرآن، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے، وہ کہتے ہیں عبدالحمید الفراہی ہندوستان کے مشہور عالم ہیں، بڑے عالم، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عبدالحمید الفراہی، میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ کیوں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سعودی میں ہی کیوں بھیجا، عرب ہی میں کیوں بھیجا؟ تو عبدالحمید الفراہی کہتی کہ مجھے لاسٹ میں یہ دو باتیں معلوم ہوئی کہ اسی دو ریزن کی وجہ سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سعودی عرب میں بھیجا، کیونکہ سعودی عرب کے پاس دو ریزن تھا، ان کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک ہے سچ بولتے تھے وہ لوگ، سعودی والے سچ بولتے تھے اس زمانے کی بات، مطلب اس زمانے میں اللہ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ سچائی کہاں تھی؟ وہاں تھی، سعودی عرب میں تھی۔ دوسرا، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ لوگوں کو کھلانے والے سب سے زیادہ تھے۔ تو عبدالحمید الفراہی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی ریزن تھا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سعودی عرب میں بھیجا۔ دو ریزن تھا، ایک کہ بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، اور دوسرا کیا ہے؟ سچ بولتے تھے، دوسرا کیا ہے؟ سچ بولتے تھے۔ یہ دو ریزن کی وجہ سے کیا ہے وہ آ کر تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیات. یہ رسول کیا کرتے تھے؟ یتلو تلاوت کرتے تھے علیہم ان پر آیاتیں، اللہ کی جو بھی آیتیں، مطلب کون سی آیتیں؟ قرآن حدیث. یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتیں کیا ہیں ان پر تلاوت کرتے تھے، ان پر پڑھتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے. یہ تمام چیزیں کیا ہے اس میں آ جاتا ہے. پھر ہمارے نبی کیا کرتے تھے؟ ہمارے نبی سعودی عرب میں آ کر کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتی، ان پر کیا ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتاتے تھے، قرآن کے جو بھی احکامات تھیں ان پر یتلو کا مطلب تلاوت کرنا، علیہم ان پر جو بھی. پھر اس کے بعد وہ یزکیہم، اور ان کو پاک کرتے تھے. ہمارے نبی آنے کا ریزن کیا تھا؟ لوگوں کو پاک کرنا. پاک کرنے کی دو قسم، زکی مطلب پاک کرنا. پاک کرنے کی دو قسم ہے. ایک ہے جسم سے پاک کرنا، مطلب کوئی جنابت، کوئی غسل واجب ہے تو ہمارے نبی نے غسل کا حکم دیا، اور تب ہمارے نبی نے وضو کرنے کا حکم دیا. کیونکہ جسم کو پاک کرنا، یعنی کہ ہمارے نبی کیا ہے؟ ظاہر کو بھی پاک کرنے کے لیے آئے اور باطن کو بھی پاک کرنے کے لیے آئے. ظاہر کو نہانے، وضو کرنا، اسے کیا ہے؟ ظاہر انسان کا پاک ہوتا ہے. باطن شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینہ سے، غیبت، یعنی کہ ہمارے نبی ظاہر اور باطن دونوں پاک کرنے کے لیے آئے. وہی اللہ نے فرمایا کہ وہ یزکیہم، وہ تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں. وہ یعلمہم الکتاب، اور وہ تم کو کتاب بھی سکھاتے ہیں. کتاب والحکمت، کتاب کا مطلب قرآن ہے، الحکمت کا مطلب سنت ہے. یعنی کہ ہمارے نبی کیوں آئے؟ وہ یعلمہم، آپ کو ہے الکتاب والحکمت، کتاب اور حکمت. کتاب کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے، اور حکمت کا مطلب کیا ہے؟ سنت ہے. پھر ہمارے نبی اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، وَإِن كَانُوا اگرچہ کہ من قبل، قبل کب؟ ہمارے نبی آنے سے پہلے. من قبل، ہمارے نبی آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ لفی ضلال، تم گمراہی میں تھے. کیسی گمراہی؟ مبین، واضح گمراہی میں تھے. ہمارے نبی آنے سے پہلے عرب والے کیا ہے؟ زمانے جاہلیت کی زندگی جو مشہور ہے اس میں تھے، گمراہی میں تھے. بلکہ ہمارے نبی آ کر کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے مسلمانوں پر یہ احسان کیا کہ ہمارے نبی کیا یتلو علیہم آیاتی، ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے. وہ یزکیہم، ان کو پاک کرتے تھے. اور وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو قرآن اور حکمت کی باتیں کیا ہے؟ سکھاتے تھے. دیکھیے آج کا درس کیا ہے؟ مختصر ہے، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے.